I would like to invite Dr. Saad Abdullah. Please come and share something. Thank you so much. Bismillahirrahmanirrahim. اے عالم نجوم و جواہر کے گردگار، مجھ کو بھی گرہ شام و سحر کھولنا سکھا، پلکوں پہ میں بھی چاند ستارے سجا سکوں، میزان خس میں مجھ کو گہر تولنا سکھا۔ اب زہر ذائقے ہیں زبان حروف کے، ان ذائقوں میں خاک شفا گھولنا سکھا۔ دل کب سے مبتلائے عذاب سکوت ہے، تو رب نطق و لب ہے، مجھے بولنا سکھا۔ شروع کرتے ہیں اللہ کے نام سے۔ میرے ساتھ ڈاکٹر زہرا ہیں، وہ آپ کو بریسٹ کینسر سے ریلیٹڈ تمام معلومات فراہم کریں گی۔ میرا جو آنے کا مقصد یہ تھا کہ ہمارا جو ہاسپٹل ہے دینار کینسر ہاسپٹل، میں اس سے متعلق کچھ آپ کو بتاؤں، وہاں کیا فیسلٹیز ہیں بریسٹ کینسر سے ریلیٹڈ، دوسرے جتنے بھی کینسر ہیں ان سے ریلیٹڈ میں کچھ ڈیٹا آپ کے ساتھ شیئر کروں، اس کے بعد وہ آپ کو ڈیٹیل کے ساتھ بریسٹ کینسر کی وجوہات، علامات اور باقی جتنی بھی چیزیں ہیں ان سے متعلق وہ آپ کو گائیڈ کریں گی۔ ہمارا جو ہاسپٹل ہے پاکستان اٹامک انرجی کمیشن کے اندر کام کر رہا ہے۔ پاکستان اٹامک انرجی کمیشن ہیلتھ، ایگریکلچر، انڈسٹری اور جسے دوسری ریسرچ ہے اس سے ریلیٹڈ کام کر رہی ہے پاکستان میں، جس میں نیوکلیئر ریسرچ ہے، باقی ساری چیزیں ہیں۔ ہمارا جو فوکس ہے آج کا وہ یہ ہے کہ اٹامک انرجی کمیشن کے جو ہاسپٹلس ہیں، جس میں ہمارا ہاسپٹل اس کا نام ہے دینار، ڈیرہ اسماعیل خان انسٹیٹیوٹ آف نیوکلیئر میڈیسن اینڈ آنکولوجی۔ پاکستان میں اس وقت تقریباً 18 ہسپتال ایسے ہیں جو پاکستان اٹامک انرجی کمیشن کے اندر کام کر رہے ہیں اور جہاں کینسر کے مریضوں کا علاج کیا جاتا ہے۔ پاکستان کے تقریباً 80% جو مریض ہیں جو کینسر میں مبتلا ہیں ان کا علاج پاکستان اٹامک انرجی کمیشن کے ہسپتالوں کے اندر ہو رہا ہے۔ یہاں جو فیسلٹیز ہیں اس پہ بات کرنے سے پہلے میں یہ بتانا چاہوں گا کہ کیونکہ یہ گورنمنٹ کے ساتھ منسلک ہیں تو یہاں جو سروسز ہیں، یہاں جو بھی فیسلٹیز پرووائڈ کی جاتی ہیں وہ پرائیویٹ ہاسپٹلس کی نسبت تقریباً آپ کہیں کہ 1/4 سے بھی کم ریٹس پر، اور ہمارے جو 50% پیشنٹس ہوتے ہیں ان کو ہم فری آف کاسٹ ان کا علاج کرتے ہیں۔ ان کو زکوٰۃ کے تھرو، بیت المال کے تھرو اور باقی ڈونیشنز کے تھرو ان کو میڈیسن بھی پرووائڈ کی جاتی ہیں اور ان کا علاج بھی انہیں مہیا کیا جاتا ہے۔ ڈیرہ اسماعیل خان انسٹیٹیوٹ آف نیوکلیئر میڈیسن اینڈ ریڈیو تھراپی دینار 2012 سے اپنی سروسز ڈیرہ اسماعیل خان میں مہیا کر رہا ہے۔ یہ ہسپتال مفتی محمود ہاسپٹل کی سراؤنڈنگز میں درابن روڈ پر موجود ہے۔ ہمارا ہاسپٹل 76 بیڈڈ ہاسپٹل ہے جس میں نیوکلیئر میڈیسن اور آنکولوجی کی OPD شامل ہے۔ ہمارے پاس کیمو تھراپی، جو ان پیشنٹس ہمارے جو کینسر کے پیشنٹ ہوتے ہیں ان کی کیمو تھراپیز ہوتی ہیں۔ ڈیلی کے بیس پر پیشنٹ ہمارے پاس آتے ہیں، ان کو ہم ایڈمٹ کرتے ہیں پر 3 to 4 hours، ان کی میڈیسن ان کو دی جاتی ہے، پھر ان کو رخصت کیا جاتا ہے اور پیشنٹ کا سائیکل ہوتا ہے جسے ہمیں کیمو تھراپی سائیکل کہتے ہیں۔ 14 ڈیز کے بعد، 21 ڈیز کے بعد، 28 ڈیز کے بعد پیشنٹ کی کنڈیشن پر، اس کی ڈیزیز پر ویری کر رہا ہوتا ہے، ہم پیشنٹ کو دوبارہ ان کے سائیکل پر بلاتے ہیں اور ان کو ہم کیمو تھراپی پرووائڈ کرتے ہیں۔ دوسری بڑی فیسلٹی جو ہم دے رہے ہوتے ہیں اسے ہم ریڈیو تھراپی کہتے ہیں۔ ریڈیو تھراپی یہ ہوتی ہے کہ ریڈیشن کے تھرو، ریز کے تھرو ہم پیشنٹ کا جو کینسر ہوتا ہے اس کو ہم ٹارگٹ کرتے ہیں، اس کو شرنک کرتے ہیں اور ان سیلز کو کل کرتے ہیں۔ یہ فیسلٹیز بھی پیشنٹ کو مہیا کی جاتی ہے۔ اس میں بھی یہ ہوتا ہے کہ ان کے جو سائیکلز ہوتے ہیں وہ 15 ڈیز ٹو 28 ڈیز تک ان کی ویریشن چلتی رہتی ہے۔ وہ ہمارے پاس آتے ہیں، اپنی جو ریڈیو تھراپی ہے وہ ان کو کی جاتی ہے، ریڈیو تھراپی ان کو انجیکٹ کی جاتی ہے، اس کے بعد وہ لوگ چلے جاتے ہیں۔ ہمارے پاس جو تیسری بڑی فیسلٹی ہے اسے ہم نیوکلیئر میڈیسن کہتے ہیں۔ نیوکلیئر میڈیسن یہ ہوتی ہے کہ ہم ایک فارماسیوٹیکلس اور ریڈیشن کو مکس کرتے ہیں، اس سے جو چیز ہمارے پاس مہیا ہوتی ہے اسے ہم نیوکلیئر میڈیسن کہتے ہیں۔ اس نیوکلیئر میڈیسن کے تھرو ہم پیشنٹ کے ڈائگنوسٹک ٹیسٹ کرتے ہیں اور جو کینسر کے ایکسٹریم پیشنٹس ہوتے ہیں جس میں ہم تھائرائڈ کے کینسر کے پیشنٹ ہوتے ہیں ان کو ہم آیوڈین وغیرہ اور وہ جو چیزیں ہیں وہ ہم کو مہیا کرتے ہیں جس سے
ان کا علاج باقاعدہ ہو سکتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جس طرح رینل اسکین ہے، آپ کی گردے کا کوئی مسئلہ ہے، آپ کے ہارٹ کا اسکین ہے، کچھ اسکینز ہیں جو آپ کے پورے اس ریجن میں نہیں کیے جاتے، وہ ہم ان کو سروسز پرووائڈ کر رہے ہوتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمارے پاس ڈائگنوسٹک لیب ہے جس میں ہارمونل ٹیسٹ سارے، جس میں آپ کے جسے آپ کہہ سکتے ہیں کلینکل پیتھولوجی کے ٹیسٹ ہیں، آپ کے وٹامنس کے ٹیسٹ ہیں، آپ کے تھائرائڈ کے ٹیسٹ ہیں جو آپ کے پورے شہر میں نہیں ہوتے، وہ ہم وہاں سروسز مہیا کر رہے ہوتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم ٹیچنگ اور ٹریننگ کی طرف، اور ساتھ ساتھ اس طرح اویئرنیس، آج یہ ہمارا اکتوبر میں 6واں پروگرام ہے، ہم مختلف انسٹیٹیوٹس میں مختلف ڈاکٹرز کے ساتھ، نرسز کے ساتھ، اور جو ہیلتھ فیسلٹیز کے ممبر ہیں، کمیونٹی کے ممبر ہیں، ان کے ساتھ ہم، یہ ہمارا آج 6واں پروگرام ہے، اور ہم یہ سروسز فروری کے مہینے میں، اکتوبر کے مہینے میں، فروری کا مہینہ ہم ورلڈ کینسر ڈے کے طور پہ سیلیبریٹ کرتے ہیں، تو ہم اس طرح کی ایونٹ کرتے رہتے ہیں۔ لاسٹ ایئر بھی ہم نے گلوبل یونیورسٹی میں فروری میں کیا تھا آڈیٹوریم میں، اور ابھی ہم اکتوبر کے مہینے میں بھی یہ چیزیں، یہ پیغام زیادہ لوگوں تک پہنچاتے رہتے ہیں۔ اگر ہم بات کرتے ہیں کہ ہمارے پاس جو اکوپمنٹس ہیں، تو ہمارے پاس ریڈیو تھراپی کے، کیمو تھراپی یعنی کہ میڈیسن کے تھرو جو علاج ہوتا ہے، اور نیوکلیر میڈیسن، اس کی تمام سروسز آپ کے شہر میں آپ کو مہیا کی جاتی ہیں۔ ہم کچھ ڈیٹا میں پیشنٹ کا آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا۔ 2012 میں جب ہم نے سٹارٹ کیا تو ہمارے پاس جو کینسر کے پیشنٹ تھے وہ 476 تھے۔ 2013 میں وہ 4606 ہو گئے، 2014 میں وہ 6115 تھے، اور 2019 میں ہم نے 13158 کینسر کے پیشنٹس کو علاج مہیا کیا۔ اسی طرح اگر ہم اس کی بات کرتے ہیں، نئے کینسر پیشنٹس کی بات کرتے ہیں، بالکل نیو، جو ہر سال یہاں ڈی اے خان میں رپورٹ ہوتے ہیں اور ہمارے پاس آتے ہیں، یا ڈی اے خان کی سراؤنڈنگ سے ہمارے پاس آتے ہیں، تو 2012 میں ہمارے پاس 196 نئے کیسز تھے جو ہمارے ہاسپٹل میں کینسر کے رپورٹ ہوئے ہیں، اور اس میں جو میجارٹی کیسز تھے، مور دین 60%، وہ فیمیلز تھیں بریسٹ کینسر کے ساتھ۔ اور اب تک ہمارا جتنا بھی ڈیٹا ہے 2012 سے لے کر 2020 تک، اس میں ہمارا جو میجارٹی کینسر جو یہاں رپورٹ ہو رہا ہے وہ بریسٹ کینسر ہے۔ اسی سلسلے میں ہم بریسٹ کینسر سے آگاہی زیادہ سے زیادہ فراہم کرتے ہیں۔